پوری قوم سن لے کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے. مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. جو آئین کی حالت ہے اور جو پاکستان میں مختلف ٹریٹیز کے ذریعے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کے جو چارٹر کا یہ سگنیچری ہیں، بہت سارے کوویننٹ کنونشنز اور کورٹس پاکستان میں ریٹیفائی کیے ہیں. کیا ہمارا آئین تمام آئینی مناصب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض تعلیم کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے 73 سالوں سے کبھی کامیاب ہوگی؟ یہ سول سوسائٹی کے پاکستانی عوام خواتین اور حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مقررین حضرات آئین اور قانونی پہلو سے اس موضوع کا احاطہ کریں گے، لیکن میں ترجیح دوں گا کیونکہ میں نے گزشتہ 6 ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنی 30 سالہ وکالہ کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا طالب بنائیں گے، ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو، اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہے، ایک نام العزیز بھی ہے. لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق سا بن چکا ہے. میں نے کیا دیکھا، لیکن بڑا سزا تو آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے. ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن، جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. جناب علی، چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے ان کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین کی PI تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالتیں کی. میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا. یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا، میں جیل میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان پر رواج رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات مجھے بتاتے. شملانی دربار کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اور پھر کیا رویہ روا رہا. شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی جب رہا ہوتے تم تو اغوا ہوتے تم نہ ہو جاتے، اور
حکمرانی کے چکر میں نے ڈیلے دیکھے، میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا، میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی بتائی، اور میں بتاؤں گا کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بدترین تشدد ہوا، شرم کے مارے حیا کے مارے یہ لیڈر اب نہیں بتا رہے ہیں، جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا یہ وہ ریاست ہے جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دونوں ہاتھ سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالات میں، اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل چکیوں میں ان کو ڈالا گیا، ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے، اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے۔ ان چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، یہ آزادی کے لیے میں کیا کروں، پرویز خٹک کو تربیت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، آفس بیئرز کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار پر کیے۔ میں نے کہا مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو نیتیوں کے نام پہ، کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیکمیل کیا گیا، بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ایبیوز کیا گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ روانہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں تو وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس ملک سے نفرت ہو جائے کہ ہم نے ان لوگوں کو پالا ہے۔